کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو شاید ہی کوئی ایسا نام ہو جو اتنا پراسرار، اتنا پیچیدہ اور اس قدر زیر بحث رہا ہو جتنا کہ میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کا ہے۔ آج کے اس تاریخی تجزیے میں ہم جذباتی داستانوں سے ہٹ کر خالص تاریخی حقائق کی روشنی میں اس شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ ایک ایسا حکمران جس نے ایک طرف جنگی ٹیکنالوجی میں انقلاب برپا کر دیا تو دوسری طرف اپنی انتظامی اور مذہبی پالیسیوں کی وجہ سے ایک ایسی بحث کو جنم دیا جو آج بھی جاری ہے۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ مشہور زمانہ جملہ فوراً ذہن میں ابھرتا ہے۔ دراصل یہ محض کوئی محاورہ نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ٹیپو سلطان کی پوری زندگی، ان کے ڈرامائی اور کبھی ہار نہ ماننے والے رویے اور ان کی فیصلہ کن موت کا ایک مکمل خلاصہ ہے۔ یہی وہ رویہ تھا جس نے انہیں برطانوی سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا دیا تھا۔ اس جائزے کے دوران ہم شیر میسور کے خطاب، راکٹ آرٹلری میں ان کی جدت، ریاست کے معاشی عروج، ایک انتہائی متنازع مذہبی ورثے اور ان کی حتمی شکست کے دیرپا اثرات پر تفصیلی بات کریں گے۔ پہلا حصہ، شیر میسور، ایک عظیم داستان کا آغاز۔ یہ شیر میسور کا خطاب آخر ملا کیسے؟ خیر یہ محض ایک نام نہیں بلکہ ان کی پوری شناخت تھی۔ 1751 میں پیدا ہونے والے ٹیپو سلطان کے ساتھ ایک مشہور واقعہ جڑا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار شکار کے دوران جب ان کی بندوق نے کام کرنا چھوڑ دیا تو انہوں نے محض ایک خنجر کی مدد سے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے مار گرایا۔ اس کے بعد تو جیسے شیر، جسے وہ ببری کہتے تھے، ان کی ریاست کی پوری برانڈنگ کا حصہ بن گیا۔ جھنڈوں سے لے کر تلواروں کے دستوں تک ہر جگہ شیر کی دھاریاں نظر آنے لگیں۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے محل میں لکڑی اور مشینری سے بنا ایک ایسا مشینی شیر بھی موجود تھا جو ایک برٹش فوجی کو چیرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ان کا دور حکومت کوئی سکون کا دور ہرگز نہیں تھا۔ وہ اقتدار سنبھالنے سے بہت پہلے ہی اپنے والد حیدر علی کے ساتھ میدان جنگ میں اتر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں ان کا مقابلہ صرف برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہی نہیں تھا بلکہ مراٹھا سلطنت اور ٹریونکور جیسی پڑوسی ریاستوں سے بھی مسلسل جنگیں جاری رہیں، یعنی بقا کے لیے ہر وقت ہتھیار بند رہنا ان کی مجبوری بن چکا تھا۔ دوسرا حصہ، راکٹ آرٹلری کا بانی، جنگی ٹیکنالوجی میں جدت۔ اب ذرا اس جدت پر بات کرتے ہیں جس نے اس وقت میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ راکٹ ویسے تو اس سے پہلے بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن ٹیپو سلطان نے جو متعارف کروایا وہ ایک انتہائی خوفناک جنگی ہتھیار تھا۔ بانس کے بجائے یہ میسوری راکٹ مضبوط لوہے کے خول میں بارود بھر کر بنائے گئے تھے اور ان کے ساتھ تیز دھار بلیڈ جڑے ہوتے تھے۔ جب یہ فائر ہوتے تو فضا میں تیزی سے گھومتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیر کر رکھ دیتے، اور انہیں چلانے کے لیے کشون نامی ایک پوری مخصوص بریگیڈ تیار کی گئی تھی۔ ان راکٹس کا موازنہ اگر اس وقت کی برطانوی آرٹلری سے کیا جائے تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ لوہے کی ٹیوبز استعمال ہونے کی وجہ سے ان کا تھرسٹ کمال کا تھا اور یہ 2 کلومیٹر دور تک مار کر سکتے تھے۔ جنگ پولیلور میں تو برطانوی افواج اس ٹیکنالوجی کے سامنے بالکل بے بس ہو کے رہ گئیں۔ ان کے پاس اس آگ کا کوئی توڑ نہیں تھا، اور یہ بات واقعی کافی دلچسپ ہے کہ چوتھی میسور جنگ کے بعد انگریزوں نے انہی راکٹس کو قبضے میں لے کر ان کا گہرا مطالعہ کیا اور بالکل اسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مشہور کانگرے راکٹس بنائے گئے جو بعد میں نیپولین کے خلاف استعمال ہوئے۔ تیسرا حصہ، معاشی عروج کا دور، میسور کی خوشحالی۔ ریاست کی معاشی خود کفالت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اعداد و شمار کافی حیران کن ہیں۔ اس دور میں ریاست میسور کی اوسط آمدنی بنیادی ضرورت کی سطح سے 5 گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ زراعت اور ٹیکسٹائل کی صنعت اس قدر عروج پر تھی کہ میسور نے برصغیر کی سب سے بڑی معاشی طاقت یعنی صوبہ بنگال کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ معاشی ترقی اتفاقی نہیں تھی۔ انہوں نے روایتی طریقوں پر انحصار کرنے کے بجائے ایک انتہائی پیچیدہ اور منفرد کرنسی کا نظام متعارف کروایا۔ تانبے کے سکوں کے نام ستاروں اور سیاروں پر، چاندی کے سکوں کے نام شیعہ ائمہ پر اور سونے کے سکوں کے نام خلفائے راشدین اور پیغمبروں کے نام پر رکھے گئے۔ اور تو اور ہجری کیلنڈر کی جگہ اپنا ایک نیا مولودی کیلنڈر بھی رائج کر دیا۔ ان کے معاشی اور انتظامی اقدامات کی فہرست کافی طویل ہے۔ میسور میں ریشم کی صنعت کا آغاز انہی کے دور میں ہوا، جس کے لیے خاص طور پر بنگال سے ماہرین بلوائے گئے۔ آج بھی چنپٹنا کے جو لکڑی کے کھلونے مشہور ہیں، ان کی سرپرستی بھی اسی دور میں کی گئی۔ انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے دریائے کاویری پر کولمباڈی ڈیم کی بنیاد رکھی گئی۔ جہازوں کی لکڑی کو محفوظ رکھنے کے لیے تانبے کے پیندے متعارف کروائے گئے اور معاشرتی سطح پر شراب اور نشاور اشیاء پر مکمل پابندی کے ساتھ ایک سخت اخلاقی نظام نافذ کیا گیا۔ چوتھا حصہ، ایک متنازع مذہبی ورثہ، ایک منقسم کرنے والا حکمران۔ اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں جس پر تاریخی حلقوں میں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ شواہد میں ایک بہت ہی واضح اور گہرا تضاد پایا جاتا ہے۔
ایک طرف ہمارے پاس ایسے مصدقہ ریکارڈ موجود ہیں جہاں انہوں نے 156 سے زائد ہندو مندروں کو عطیات دیے۔ جب مراٹھا افواج نے شرنگیری کے مندر پر حملہ کیا تو ٹیپو سلطان نے باقاعدہ مالی مدد بھیجی۔ ان کے اہم ترین وزیر پورنیا خود ایک ہندو تھے، لیکن دوسری جانب میلکوٹ میں آئنگر برہمنوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کے شواہد ملتے ہیں۔ کوارگ میں ہزاروں کوڈوا افراد کو زبردستی بے دخل کر کے قید کیا گیا اور منگلور میں کیتھولک عیسائیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ دونوں انتہائی مختلف تصویریں ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ نگاری میں اس قدر تضاد کی ایک بڑی وجہ خود مورخین ہے۔ ابتدائی دور کے برطانوی لکھنے والوں کا مقصد اکثر اپنی جنگوں کا جواز پیش کرنا ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے ظلم کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ دوسری طرف جدید دور کے مورخین کا ماننا ہے کہ ان شواہد میں شدید مبالغہ آرائی کی گئی ہے۔ اصل بحث اسی نقطے پر آ کر روکتی ہے کہ اقلیتوں یا مخصوص گروہوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں کیا ان کی بنیاد خالصتاً مذہبی تھی یا پھر یہ ان گروہوں کے خلاف ایک بے رحم سیاسی اور عسکری کارروائی تھی جو دوران جنگ انگریزوں کے اتحادی بن رہے تھے۔ تاریخ کے اوراق اس پر کسی ایک حتمی فیصلے پر متفق نہیں ہوتے۔ پانچواں حصہ، شکست اور دیرپا اثرات، سرنگا پٹنم کا زوال۔ برطانوی خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور یہ بات واضح تھی کہ اکیلے ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک انتہائی وسیع سفارتی جال بچھایا گیا۔ سلطان عثمانیہ کے سلطان، افغانستان کے زمان شاہ اور حتیٰ کہ مصر میں موجود فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ تک سے رابطے کیے گئے۔ نپولین تو خود بھی ہندوستان آ کر برطانوی تسلط ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن مختلف جغرافیائی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ تمام عالمی رابطے بروقت فوجی امداد میں تبدیل نہ ہو سکے۔ اور پھر 4 مئی 1799 کا وہ فیصلہ کن دن آ گیا۔ برطانوی افواج نے مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کی مدد سے تقریباً 60,000 فوجیوں کے ساتھ سرنگا پٹنم کے قلعے کو گھیر لیا۔ فصیل کے اندر دفاع کرنے والوں کی تعداد اس سے آدھی یعنی محض 30,000 تھی، اور رہی صحیح کسر اندرونی غداری نے پوری کر دی، جس نے قلعے کی دیواروں کو کمزور کر کے انگریزوں کے داخلے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس نازک موڑ پر فرانسیسی مشیروں نے مشورہ دیا کہ خفیہ راستوں سے نکل کر جنگ جاری رکھی جائے، لیکن انہوں نے فرار ہونے سے سختی سے انکار کر دیا اور قلعے کے دروازے پر لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ ان کی موت پر برطانوی جنرل ہیرس کے کہے گئے یہ الفاظ کہ اب ہندوستان ہمارا ہے محض ایک فتح کا اعلان نہیں تھے، بلکہ برِ صغیر پر مکمل برطانوی قبضے کی راہ میں حائل سب سے بڑی اور آخری رکاوٹ کے خاتمے کی مہر تھے۔ تو آخر میں یہ تمام حقائق اور شواہد دیکھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے، ایک ایسی شخصیت جس نے عالمی سطح کی جنگی ٹیکنالوجی ایجاد کی، اپنی ریاست کو معاشی عروج پر پہنچایا اور غیر ملکی طاقتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے میدان جنگ میں جان دے دی، مگر ساتھ ہی جس کے دور حکومت کے بے رحم اور متنازع فیصلوں نے گہرے زخم بھی چھوڑے، کیا تاریخ کے اس کردار کو محض ایک ہیرو یا صرف ایک ولن کے خانے میں قید کیا جا سکتا ہے؟ یا پھر انسانی تاریخ کے کردار ان دو انتہاؤں کے بیچ کہیں بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں؟